بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن سعد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم لوگ سفر میں تھے، ہمارے ساتھ حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ راستے میں بیمار ہو گئے، ہم لوگ مدینہ پہنچے تو وہ اس وقت بھی بیمار تھے۔ حضرت ابن ابی عتیق رحمہ اللہ عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو ہم سے فرمایا تم یہ کالا دانہ کلونجی استعمال کرو، اس کے 5-7 دانے لے کر پیس لو، پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ان کی ناک میں چند قطرے اس طرف اور چند قطرے اس طرف نتنوں میں ڈالو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یہ کالا دانہ ہر بیماری کی شفا ہے سوائے اس کے کہ سام ہی مقدر ہو۔ میں نے کہا سام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا موت۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3449۔ حضرت ابو امامہ اسعد بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نہا رہے تھے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ گزرے۔ انہوں نے سہل رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا جیسا خوش رنگ جسم آج دیکھا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کسی پردہ نشین کنواری لڑکی کی جلد بھی ایسی خوش رنگ نہیں ہوتی۔ وہ فوراً ہی زمین پر گر پڑے، اچانک تیز بخار ہوا کہ کھڑے نہ رہ سکے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا اور کہا گیا سہل رضی اللہ عنہ کی خبر لیجئے، وہ تو گر پڑے ہیں، اٹھ بھی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بارے میں کس پر شک ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر لگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرنے والی حرکت کرتا ہے؟ اگر کسی کو اپنے بھائی کی کوئی چیز نظر آئے جو اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اسے برکت کی دعا دے۔ پھر پانی طلب فرمایا اور عامر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وضو کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ، کونیوں تک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور تہہ بند کا اندر کا حصہ دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی سہل پر ڈالنے کا حکم دیا۔ سفیان نے کہا معمر نے امام زہری سے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ برتن ان سہل کے پیچھے سے ان پر انڈیل دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3509۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے کسی کے مشروب میں مکھی گر پڑے تو اسے چاہیے کہ اس میں ڈبو دے، پھر باہر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3505۔